السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، اقبالیہ کی ایک نئی نشست کے ساتھ میں ڈاکٹر شہزاد شفیع ہوں۔ میرے استاد محترم جناب مہمان خصوصی پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج وہ آپ کے لیے لائے ہیں بال جبریل کی نظم ہے۔ طویل نظموں میں سے علامہ اقبال کی 13 نظموں میں سے ایک نظم ہے جس کے 99 اشعار ہیں اور 7 بند ہیں، اور اس کا نام ہے ساکی نامہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یوں تو اس نوعیت کی متعدد نظمیں تخلیق کی ہیں، لیکن اس نظم بال جبریل میں ساکی نامہ کے عنوان سے جو شامل ہے، اس موضوع پر ان کی طویل ترین نظم جو 99 اشعار اور 7 بند پہ مشتمل ہے، یہ بند علل ترتیب موسم بہار، عہد حاضر کے انقلابات، ملت اسلامیہ کی پستی، اللہ باری تعالیٰ کے حضور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے لیے دعائیں، زندگی کے حقائق، زندگی کی خصوصیات، راز خودی اور خودی کے محاسن اور اوصاف کا جائزہ لیا گیا ہے، اور آخر چند جو اشعار فلسفہ زندگی اور پیغام سے عبارت ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ موسم بہار کی آمد ہے، پہاڑوں کے دامن میں اس طرح سے رنگ برنگ پھول نشو نما پا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر باغ ارم یا ارم کا گمان ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ استاد محترم یہ جو طویل نظم ہے اس کا ابتدا کرتے ہیں، اور ابتدائی کچھ بند ہم آج کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ 99 جو اشعار ہیں کور ہم پورا کریں گے، کیونکہ یہ علامہ اقبال نے 1935 میں یہ نظم ارشاد فرمائی تھی، یعنی کہ الہ آباد کا جو 1930 کا ہے خطاب، اس کے 5 سال کے بعد اور اپنی وفات سے 3 سال پہلے۔ تو یہ بڑی معنی خیز اور بہت ایک قسم نچوڑ ہے ان کی شاعری کا۔ تو ارشاد کریں گے میرے استاد محترم، سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، ساکی نامہ کے حوالے سے یہ بڑی شاہکار جو ہے نا، اور اقبال علیہ رحمہ نے یعنی ساکی نامہ یعنی اویئرنیس اور بیداری کے حوالے سے ایک قسم کا یعنی اپنی کارکردگی اللہ کے ہاں پیش کی کہ اللہ میں تیرے لیے یہ ہاں تو اسے قبول فرما۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو پہلا بند ہے اس کا، اس میں آپ ایسے دیکھیں ایسا نظر آتا ہے جیسا قدرت یعنی اقبال کے لیے وہ ماحول جو ہے، جو نیچر جو ہے، یعنی اس طرح پتہ لگتا ہے کہ اقبال کسی نہران کاغان کے وہ یعنی دامن میں ہے جہاں آبشاریں ہیں۔ تو بہت ہی جو ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ اگر ہو سکے تو یہ ساری نظم جو ہے نا، وہ جو کم از کم جو بچہ ہمارا گریجویٹ ہے، جو ماسٹر جس نے کیا، اس کو یہ پوری نظم آپ یقین جانے کہ اگر کوئی بچہ اس کو یاد کر لے تو آپ سمجھو کہ جس طرح اس کے اندر لائٹیں آن ہو جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں، ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کو سار۔ کہ جہاں میں کھڑا ہوں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح یعنی جنت سے جو ہے نا وہ ڈیرے آ کے ڈال لیے ہیں، یعنی یہاں خیمہ لگا لیا جنت نے۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کو سار، گلو نرگس حسن و نسترن، شہید ازل لالا خونے کفن۔ یہ پھولوں کے نام ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی سر۔ جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں۔ کیا بات کہتا ہے کہ وہ جو چٹانوں کی پھولوں کا جب عکس پڑتا ہے چٹانوں پر تو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ چٹانوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے۔ فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور۔ اور پرندے بھی اس موسم سے جو ہے نا وہ بھی فضاؤں میں وہ یعنی کلا بازیاں لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اب گھونسلوں میں نہیں بیٹھتے۔ اور وہ جوئے کوہستہ اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کا دل چیر دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورتی ہے کہ دیکھو، وہ کہتا ہے اوپر پہاڑ کے اوپر سے ایک آبشار ہے، وہ جوئے کوہستہ اچک یعنی آبشار اچھلتا ہے نا، وہ جوئے کوہستہ اچکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی،
بڑے پیش کھا کر نکلتی ہوئی رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے. پھر آگے ساقی سے کہتے ہیں ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام. کیا ساقی جس طرح زندگی کو کوئی تشبیہ دی ہے آبشار سے. اور ڈاکٹر صاحب ہر بندہ کبھی بچپنے سے لے کے جوانی اور سارے اپنے آپ پر غور کرے تو بالکل جو ہے نا زندگی ایک آبشار کی طرح نا اچھلتی کودتی جو ہے نا وہ آتی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اے میرے ساقی یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بالکل جو ہے نا وہ ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام. پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز. وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات وہ میں جس سے ہے مستی کائنات. وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل وہ میں جیسے کھلتا ہے راز ازل. اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو. تو یہ کیا خوبصورتی ہے اقبال نے کہ یہ صرف تمہید باندھی ہے. اب آگے انہوں نے مزید جو ہے نا یعنی ذرا اس کے تشریح فرما دینا. اٹھا ساقیہ پردہ اس راز کہ عالمیہ ممولے کو ہاں کہ بھئی آج عالمیہ جو ماحول ہے میں چاہتا ہوں کہ تیرے اور میرے درمیان جو ہے نا کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور اگرچہ میں ممولہ ہوں ہاں میں ممولہ ہوں ٹھیک ہے لیکن ہے کہ میرے اندر جو ہے نا وہ یہ جو کائنات کے اندر دنیا کے اندر جو کچھ زندگی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اے میرے ساقی مجھے توفیق دے کہ میں اس کو کھول کھول کے بیان کروں اور میں کوئی جھجک نہ رہے. اور جیسے کمزور انسان کو ایک بہت طاقتور بنا دے. صحیح بات ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب آگے وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے انداز ہاں کہ بڑا یعنی خصوصی طور پر یہ یعنی ایشیا کے جو حالات ہیں اچھا اب اس طرف آ جاتے اس میں زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. صحیح کہ جس طرح راگ بدلنے سے یعنی موسیقی کی جو دھنیں ہیں وہ بھی بدل جاتی ہیں. تو یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے زندگی ارتقاء میں ہے حرکت میں ہے. بالکل 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 ایسے ہی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہلے یہ حالات جو ہے نہیں رہے. ہوا اس طرح فاشراز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. کہ یورپ کی مکاری اور عیاری بھی جو ہے نا وہ لوگوں پر عیاں ہو رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے یعنی غریب قوموں کو معقوم بنایا اور نو بیاتیاتی نظام ہے. تو یہ 20ویں صدی میں یہ بھی جو ہے نا آشکارا ہو رہے ہیں. ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. یعنی یورپ کو کہا کہ شیشہ باز ہے یہ پورے یہ ڈرامے کرتے ہیں. پرانی سیاست گری خوار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے. گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر. اب اس میں جو ہے نا وہ جو 1917 کا جو انقلاب ہے کہ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20ویں صدی میں وہ بلشویکوں نے وہ زار روس کو جو ہے نا وہ پلٹ کے رکھ دیا اور دنیا کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ جناب نا جو ریاستی جو ہے نا وہ بادشاہت کو کس طرح انہوں نے اکھیرا پچھاڑا. ہاں اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے. کہ یہ چائنیا جو تھا کہ جو بڑا مشہور تھا دنیا میں کہ یہ جناب نا پاؤ فیم کھا کے سو رہتے ہیں تو وہ بھی یعنی وہ بھی جاگ رہے ہیں اور جناب نا ان میں بیداری پیدا ہو رہی ہے. واقعی جاگے ہیں. ہاں اور ہمالہ کے چشمے اور ہندو بھی جو ہے نا وہ بیدار ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے. دل تور سینہ و فاراں دو نیم تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم. کہ یہ عربوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیداری جو ہے نا وہ آ رہی ہے. اب جو خصوصی طور پر ہندوستان کے حوالے سے کہتے ہیں مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری طرح. کہ ساقی اے میرے ساقی یعنی ہم مسلمان جو ہے نا بڑا نعرہ تکبیر اور توحید کا نعرہ تو لگاتے ہیں ہاں لیکن ہمارا رہن سہن ہمارا کلچر ہماری ثقافت جو ہے نا وہ یعنی حضور وہ خلفۂ راشدان والی نہیں رہی بلکہ جو ہے نا اس پر مختلف جو ہے نا رنگ چڑھ گئے ہیں. تمدن دیکھو جی اب کسی بھی جو جس طرح بنیاد ہے کوئی مضبوط عمارت ہو تو اس کی جو بنیادیں ہیں
تو یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کہ ہمارے یہ ایشیا خاص کر کے جو ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کا ٹوٹل ڈھانچے ہی جو ہے نا وہ قرآن پر نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ہٹ کر ہے. ہمارا تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، کچھ انگریزوں سے لے لی، کچھ ہندوؤں سے لے لی، کچھ بدھ مت سے لے لی چیزیں، کچھ سائنس سے لے لی، اور جناب حقیقت خرافات میں کھو گئی. بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ جو قرآنی جو زندگی ہے، قرآنی جو پورا کلچر ہے، وہ جناب نا ہم نے چھپا دیا. ہاں حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لباتا ہے اب جو ہمارے پیر صاحب اور صوفی صاحب ہیں، ہمارے وائز جو ہیں، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکیروں میں الجھا ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ اس زمانے میں 20ویں صدی میں یہ ہمارے جتنے بھی تھے نا مناظرے اور طوطی پاکستان، یہ ایک ایک لفظ کے 20 معنی نکالتے ہیں، اور لوگ اسی پر خوش ہوتے تھے کہ ہمارے مولانا جو ہے نا جو مناظر اسلام ہے اور شیخ الاسلام ہے، اور دیکھو کیسا انہوں نے جناب نا وہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. یعنی ان باتوں پر جو ہے نا یہ زیادہ باتیں کرتے. ہاں لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد. کہ وہ کسی زمانے میں جو مسلمان جو تھے وہ صاحب کردار تھے، غیرت مند تھے، لیکن آج وہ چیز ان میں کچھ بھی نہیں. عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. اور آخر میں ساقی سے کہتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. کہ کتنا ساقی کتنا ظلم ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر. تو ڈاکٹر صاحب دیکھو کتنا کہ پورے جو ہمارا یہ مشرق اور ایشیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ قرآنی طرز فکر ہمارا معاشرہ وہ خلفۂ راشدین والی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ جو ہے نا کنورٹ ہو گیا ہوا ہے. اور اسی کو جو ہے نا وہ قرآن چھٹ گیا ہے، قرآن اور وہ غلامی اور محکومی سے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں یہ ہمارے اس کاوش کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ ضرور جو ہے نا وہ دیکھیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نیکسٹ بند میں بڑی خوبصورتی سے یعنی دعا ہے اقبال کی. اور میں کہتا ہوں یہ کبھی آدمی سحری کے ٹائم اٹھ کے کبھی یہ ڈوب کر کب پڑے نا تو میں کہتا ہوں ایک عجیب سا سرور وہ تہجد کے وقت ہائے ہائے کیا بات. تو ساقی کو کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیا، دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میاں مجھے وہ ایمان دے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں. شراب کہن اس زمانے کا کہ یہ جو موجودہ دور کا جو ہے نا یہ مختلف فرقہ بازی کے حوالے سے اللہ میاں مجھے یہ مشروب نہیں چاہیے. شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا، اور میں بار بار وہی پیوں وہی جام. کیا بات. شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ بہت بڑی بات کی ہے کہ جوانوں کو کہا آپ نے پیروں کا بھی استاد کر رہا ہوں. یعنی کہتے کہ وہ اگر ایمان اور وہ یقین مجھ میں آ گیا تو یہ جو ایشیا کے یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے، تو میں ان کو یعنی اقبال بڑے طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ تمہارے اندر وہ اسلامی وہ قرآنی نقطہ نظر موجود ہی نہیں ہے. اچھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی 20ویں صدی میں یہ جوان جو ہے نا وہ اور ان پیروں کا ان کی رہنمائی کا فریضہ ادا کریں. خرد کو غلامی سے آزاد کہ پوری جو ایشیا بلکہ ایک جگہ وہ ضرب کلیم میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری. اس غلامی کی وجہ سے پورے ہندوستان کا وہ جو عبادت گاہیں ہیں، خواہ وہ برہمن ہے وہ اگر وہ بت خانے میں جاتا ہے یا مسلمان جو ہے نا وہ مسجد میں جاتا ہے
نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری کہ خاورہ میں ہے قوموں کی روح تریا کی. تریا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھنگ کو یا چرس کو. تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں یہاں ہندوستان میں عبادت گاہوں میں کسی قسم کی کوئی اویئرنیس کی بات ہی نہیں. کسی مذہب میں بھی کہ پورا ہندوستان غلامی کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے. کہ اللہ میاں تیری وجہ سے جو یہ جو درخت جو ہے نا پھرا ہوگا، پھر تو ہم پر رحم کرے. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. وہی بات، دل مرتضی سوز صدیق دے. حضرت ابوبکر صدیق اور ان کا نا وہی خلفاء راشدین. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، کہ پھر وہی ایمان نصیب ہو. تیر پر جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار ہو. وہ دعا وہ تمنا. اور دیکھو نا کہ اس کا وہی اگر اصل بات ہے کہ جو قوت محرکہ جو ہے کسی انسان میں، وہ توحید کے حوالے سے جب وہ آ جائے تو پھر آدمی جو ہے نا. تو یہی کہا گیا تھا نا کہ کارل مارکس جو تھا وہ اسلام کے قریب تھا اس کا سوشلزم، مگر کیا کہہ رہے تھے کہ وہ صرف مارکس کی وجہ سے کھائیے کہ قوت محرکہ نہیں تھی اس کے پاس کوئی محکم اساس نہیں تھی نا. تو جس وجہ سے ادروائز وہ کافی اسلام کے قریب تھا اس کا سوشلزم. تو کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، اے میرے ساقی، یعنی پھر وہی مجھ پر اس پوری جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینہ. اور دیکھو ڈاکٹر صاحب آگے مانگنے کا انداز ہے، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر. جس طرح کی باہر لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف کو آتے نا تو وہ مانگنے کے ڈاکٹر صاحب تمہارے ماں باپ کی خیر ہو، تمہارے پاگ لگے رہے. اچھا اس طریقے سے یعنی اقبال کا دیکھو، تیرے آسمانوں کی تاروں کی خیر، زمینوں کی شب زندہ داروں کی خیر. اللہ میاں جو اس وقت تجد گزار ہیں ان کے اور ان کے صدقے کیا کروں. جوانوں کو سوزے جگر، میرا عشق میری نظر بخش دے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی بات جو کہتے ہیں جو کچھ مجھے نظر کیا ہوا، جو کچھ مجھے عطا کی ہے، جو میری نظر آپ نے کھولی ہے. اور ڈاکٹر دی گریٹ دیکھو کہتے ہیں کہ یعنی اتنی کوالیفیکیشن کہ اللہ میاں میرا قرآنی نقطہ نظر ہے، یہ دے دے ان کو. یہ پورے ایشیا میں جو ہے نا پوری کہتے یار اب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا ہے. اس میں بھی تو یہی عرض کرتے ہیں نا، گزارش کرتے ہیں جوانوں کو سوزے جگر بخش دے کہ یہ پورا ایشیا اور خصوصی طور پر ہندوستان کے مسلمان جو ہے نا معروم ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دی ہے. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. اچھا یہاں پہ عشق کی طرف تشریح ہے، یہاں عشق کے مراد ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عشق ہے یا یہ قرآن کی جو انہیں رہنمائی ملی ہوئی ہے، یہ قرآن کی جو انہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، نظر دی ہوئی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب بجا فرما رہے ہیں کہ یعنی دوسرے لفظوں میں اقبال یعنی اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم مجھے پڑھو تو میرے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ دراصل قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نچوڑ ہے. اور اسی کو وہ عشق کہتے ہیں. ہاں اسی کو عشق کہتے ہیں. کیا بات، کیا بات. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. میری ناؤ گرداب سے پار کر. اللہ میاں اگر یہ میری قوم جو ہے، پوری ملت جو ہے، یہ بھور میں اگر پھنسی ہوئی ہے، میری ناؤ سے مراد ہے کہ میری قوم کے یہ نوجوان جو ہے، یہ پورے ایشیا، پورا عالم اسلام، میری ناؤ گرداب سے پار کر. یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح آر کر کہ اگر یہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو مترک کر دے. صحیح. بتا مجھ کو اسرار مرگ حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات. کہ اللہ میاں مجھے اور زیادہ میرے فکر میں اور زیادہ چوکا چوند فرما. میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں کہ اے میرے ساقی دیکھ میں رو رو کے میرا برا حال ہو گیا. میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بےتابیاں. اللہ میاں تو جانتا ہے کہ میں کتنا آہوزاری کرتا ہوں. میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بےتابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز. اور اللہ میاں میں آدھی رات کو اٹھ کے بھی آہیں بھرتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک کتاب کے بارے میں ریکمنڈیشن کی ہے جو
زبور عجم ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں، کہتا ہو میری آدھی رات کی آہیں ہیں، اور آہیں جو ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بید ہوتے ہیں، تو یہاں کہتے ہیں میرے نالائے نیم شب کا نیاز، اے میرے ساقی میں دیکھ میں آدھی رات کو بھی اٹھ کے میں آہیں بھرتا ہوں اس قوم کے لیے، میری خلوت و انجمن کا گدا، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، کہ اے میرے ساقی دیکھ میں اپنی قوم اور ملت کے لیے کیسے کیسے میرے اندر ارمان ہے کہ واقعی یہ وہ دوبارہ پھر یہ ان میں وہی توحید کا جو روزمرہ کی زندگی میں اس کا اطلاق کریں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ واقعتاً اس میں آ جائے. یہ میری امنگ ہے، میری آرزو ہے، امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجویں میری، میری فطرت آئینہ روزگار. کیا میرے ساقی تو دیکھ، تو گویا کہ میری فطرت جو ہے میری شاعری میں لوگوں کو مستقبل کا چیز نظر آ سکتی ہے. زبردست، کیا بات، کہ میری فطرت آئینہ روزگار. صحیح زمانے کو اگر دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو میرے کلام کو پڑھو. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کہہ رہے ہیں اور مفت میں. میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار. اور ہرنوں کے غول جس طرح وہ پھرتے ہیں، گھومتے ہیں جنگلوں میں، صحرا میں، میری شاعری کے اندر بھی جناب نا اگر تم بے شمار اگر دیکھنا چاہو فکر تو آؤ، نظر آئیں گے، تمہیں افکار نظر آئیں گے. میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار. میرا دل میری رزم گاہ حیات، کیا بات ہے. گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات. تو اے میرے مولا، اے میرے ساقی دیکھ کہ بے شمار گمان آتے ہیں لیکن میرے جو یقین کا ثبات ہے ان سب کو شکست دیتا ہے. زبردست. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر کہ اللہ میاں تو نے جو کچھ میں درویش ہوں اور یہ متاع ہے، میری بہت بڑی دولت ہے اللہ میاں ساقی جو مجھے تو نے عطا کیا ہے. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. اور اے میرے ساقی میں درویش، میں یہ جو کچھ تو نے مجھے نوازا ہے میں اس میں بھی جو بہت بڑا. اور کیا کر دیا آخر میں، کیا مانگتے ہیں؟ میرے قافلے میں لٹا دے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے. کیا میرے ساقی یہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اور جو کچھ میں آدھی رات کو اٹھ کے مانگتا ہوں، روتا ہوں، فریادیں کرتا ہوں، آہیں بڑھتا ہوں، اے میرے مولا اس پوری مسلمان امت میں یہ چیز بڑھ دے. ڈاکٹر صاحب کتنی خوبصورت دعا ہے، بڑی بات، بہت بڑی دعا مانگتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری قوم آ رہی ہے اس سائڈ. انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب اگلا بند جو ہے یہ ساقی نامے کا، اب علامہ اقبال جو ہے نا وہ اپنے قاری کو بتدریج وہ ڈیپ لے کے جا رہے ہیں کہ زندگی کے اسرار و رموز سمجھانے کے لیے. جی سر. ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ فرماتے ہیں دما دم رواں ہے یم زندگی. یم کہتے ہیں ڈاکٹر سمندر کو. اچھا. کہتا ہے یہ پوری زندگی کیا ہے، یہ ایک سمندر ہے. اچھا. دما دم. اور اس میں ہر چیز جو ہے نا جیسے سمندر میں ایک لہر کے بعد دوسری لہر جو ہے نا، تو کہتا ہے دما دم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی. رم کہتے ہیں حرکت کو. تو کہتا ہے اس زندگی میں جو ہے نا یہ زندگی ٹھہراؤ کا شکار نہیں ہے. موج دریا میں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ جو موجوں کا اچھلنا کودنا یہی زندگی. تو یہ جو کہنا کہ یہ آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کو تم ایک نا، بلکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں ہر لہر دوسری لہر کے ساتھ جو ہے نا دما دم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موجود. اور اسی حرکت کے نتیجے میں انسان جو زندگی جو ہے نا اس نے بدن کی شکل اختیار کی ہے کہ جس طرح دھوئیں کے اندر شعلہ موجود ہوتا ہے، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلہ دودھ کہتے ہیں اس کو دھوئیں کو. گراں گرچہ ہے صحبت ابو گل، خوشائی سے محنت ابو گل. کیا بات ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا اگرچہ یہ جو یہ انسان کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ اس کو
لیکن ہے کہ اس کو جو یہ محنت کرنے کا جو اس کا پہلو ہے نا جدوجہد کا، اس وجہ سے زندگی اس میں ہے۔ گراں گرچہ ہے صحبت آپ زندگی کو آبو گل سے اتنا، لیکن ہے کہ اس آبو گل میں انسان میں جو ہمت محنت کرنے کی جو ہے نا، اس وجہ سے یہ گراں گرچہ ہے صحبت آبو گل، خوشائی سے محنت آبو گل، یہ ثابت بھی ہے اور صحیح یار بھی، اور ناصر کے پھندوں سے بیزار بھی۔ کہ غور سے دیکھو نا کہ یہ حرکت میں بھی ہے اور ٹھہری بھی نظر آتی ہے، یہ ثابت بھی ہے اور صحیح یار بھی، اور ناصر کے پھندوں سے بیزار بھی، یہ وعدت ہے کثرت میں ہر دم آسی، کہ یہ زندگی جو ہے نا اس کے بے شمار وہ پہلو ہیں، ہے یہ وعدت ہے، زندگی ایک وعدت ہے، ٹھیک ہے، یہ وعدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر، یہ عالم یہ بت خانہ ہے شجاعت، کہ یہ دنیا 6 پہلو کی دنیا، تو یہ جو ہے نا یہ کیوب ہے، یہ کائنات جو ہے نا اس کے 6 پہلو ہیں، ہاں، یہ عالم یہ بت خانہ ہے شجاعت، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات۔ تو یہ زندگی نے یہ پوری جو ہے نا اپنے اس کی دوڑنے بھاگنے کے لیے اپنی ساری ایکٹیویٹی، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ حرکتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہتا ہے یہ زندگی نے یہ سارا دیا ہوا ہے، یہ عالم یہ بت خانہ ہے شجاعت، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات، پسند اس کو تکرار کی ہو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ کہتا ہے غور سے دیکھو نا تو پورے اب اربوں انسان ہیں، ہر انسان کی شکل جو ہے نا وہ دوسرے سے علیحدہ ہے۔ بالکل، دیکھیں کائنات کے بارے میں بتا گئے کہ اس کی 6 ڈائمینشنز ہیں، 6 جہات بتائی انہوں نے، کیا بات ہے۔ پسند اس کو تکرار، زندگی کو پسند اس کو تکرار کی ہو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، منو تو سے ہے انجمن آفرین، مگر این خلوت، مگر این محفل میں خلوت نشین۔ کہتا ہے زندگی خود لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور خود اس کے اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ منو تو سے ہے انجمن آفرین، مگر این محفل میں خلوت نشین، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی زندگی کے پہلو ہیں، ڈائمینشن، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، اسی کے بیباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول۔ کہتا ہے کہ یہ جو تم جو دریا صحرا اور یہ اس میں جو سارے جو ہے نا یہ مطلب جو ہے یہ سب یہ زندگی کے مختلف وہ جو 6 پہلو نے بتائے وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا اچھا اچھا، اسی کے بیاباں اسی کے ببول، ببول کہتے ہیں کانٹوں کو، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، کہیں اس کی طاقت سے کو سار چور۔ کہتے یہ زندگی کہیں تمہیں پہاڑ جو ہے نا وہ زلزلے سے وہ چکنا چور ہوتا نظر آیا، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ کہیں اس کی طاقت سے کو سار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبرائیل حور، اور کہیں انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو جو روحانیت کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ کہیں اس کے طاقت سے کوہ سار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبرائیل حور، کہیں جرہ شاہی سیماب رنگ، اور کہیں جرہ شاہی کہتے ہیں نر باز، اچھا، اور کہیں زندگی آپ کو اس شکل میں نظر آئے گی کہ خوفناک طاقتور باز جو ہے نا وہ شاہین جو ہے سلیٹی رنگ کا، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ، کہ اس کے جو ہے نا وہ پنجے جو ہیں وہ، یعنی کہیں آپ کو طاقتور قومیں جو ہے نا وہ کمزور طاقتوں کو قوموں کو ملیا میٹ۔ اب یہ کیا ہے دیکھو نا، ہلاکو چنگیز خان، یہ تتاری، یہ اسی کے یہ ہیں۔ کہیں جرہ شاہی سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ، کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں نہ ثبور، اور کہیں آپ کو زندگی کے کہ دور کبوتر جو ہے کسی جال میں وہ پڑ پڑا۔ تو یہ اقبال نے بڑی خوبصورت سے ڈاکٹر صاحب یہ زندگی جو ہے سمندر ہے اور اس کی سارے جو ہے نا مظاہر اور حرکت جو ہے ڈائمینشنز ہیں وہ بیان کیا۔ کیا بات، کیا بات۔ کہ بڑا ہی جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ اب آپ کو اقبال اللہ رحمہ جو ہے نا زندگی کے ڈیپ دا ٹیپ لے کے جا رہا ہے، اس کے مختلف اسرار و رموز جو ہے نا، تو کہتے ہیں اگلا بند ہے ابھی، ہاں فریب نظر ہے سکون و ثبات۔ اچھا نیا پہلو، اچھا ہاں کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں یہ نظر آتا ہے نا زندگی کو، کہتا ہے یہ تمہارے فریب ہے، یہ سکون و ثبات فریب ہے،
صحیح. یہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائع کائنات. کہتا ہے یہ جو قدرت نے جو کائنات کے اندر جو حرکت رکھی ہے نا، آپ کو یہ دنیا ٹھہری ویسے فریب نظر آتا ہے، اصل میں یہ حرکت میں ہے، اور بلکہ ذرے ذرے میں جو ہے نا یہ قدرت کا ہے. فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائع کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود. یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے نئے جلوے میں آتا ہے. یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے. بالکل صاحب، وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ کن فیکون کی صدا آ رہی ہے کہ ہر لمحے کے ارتقا ہو رہا ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. اللہ آرڈر دے رہا ہے، بار بار آرڈر دے رہا ہے. مزید یہ بڑی خوبصورت ہے کر رہا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب، بڑا آپ نے مجھے یاد کرا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون. کہتا ہے میں نے یہ اب یہ کسی چاہیے تو یہ تھا، لیکن میں پھر بھی ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں یہ ہمارے جو علماء ہیں قدیم، یہ ان کے یعنی ان کی جو ہے نا اصل بات ہے کہ اس دور میں جو علم کی سطح تھی اس میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے. پتہ ہی تھا نا. ہاں، یہ 20ویں صدی میں آ کے یہ اقبال نے اس لیے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ دریافت ہو گئی. بالکل بالکل کہ اب قرآن کا یہ مفہوم جو ہے کہ اس کو فائدہ لے کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آگے کیا کچھ ہے، اس کا مطلب ہم مزید کیا کچھ ہے چیک کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے دیکھو اس پہلو کو اس نظر سے دیکھا. اس دور کے جو فقیہ تھے ان کے سامنے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اور گلیکسیز بھی ہیں، اور گلیکسیز بھی ہیں. تو وہ کیسے جو زمین بھی سارا کچھ سمجھ رہا یہ زمین نہیں. سچی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ جہانوں جمع کا صیغہ ہے، جہانوں کا رب ہے، تو یہ تو 20ویں صدی آ کے پتہ لگا ہے، ابھی آ کے پتہ لگا ہے 21ویں صدی میں کہ یہ جو ہے نا ہزاروں اور یہ جو ہے نا یہ افلاک کی جو اکائی ہے کہ روشنی کی رفتار جو ہے نا یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور کئی ایسی گلیکسی ہیں کہ اس کی روشنی زمین پر پہنچتے لاکھوں سال لگتے ہیں. تو یہ یعنی اقبال کا یہ کہنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ ساری کائنات پوری بنی نوع انسان کے کلنگ زون میں ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت صرف مسلمانوں کی نہیں، عالم بشریت کی زد میں ہے. مومنوں کی بات نہیں کی ہے، مومنوں کی بات نہیں کی ہے، سب کی پورے عالم کی بات. ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی. کہتا ہے یہ یاد رکھو کہ یہ پورا یہ جو ہے نا یہ مسلسل پرواز ہے. پرواز کا نام زندگی ہے، حرکت میں رہنے کا نام زندگی ہے. صحیح. بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند، کہ زندگی نے جو ہے نا یہ جو ہے نا ارتقاء ہے. چھوٹی موٹی پریشانی ہے، گزر جاؤ. زندگی جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، بڑھنے کا نام ہے، ترقی کا نام ہے. سفر زندگی کے لیے برگساز، سفر ہے حقیقت حاضر ہے مجا. کہ سفر جو ہے، حرکت جو ہے، یہ زندگی کا زیور ہے، زندگی کی خوبصورتی ہے. سفر زندگی کے لیے برگساز، سفر ہے حقیقت حاضر ہے مجا. تو سفر جو ہے مسلسل جو ہے نا آگے بڑھنا جو ہے نا یہی خوبصورتی ہے، اور ایک جگہ ٹھہرنا جو ہے نا یہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہے. الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے. کہتے ہیں یہ زندگی خود پنگے لیتی ہے. تجربے کرتا ہے نا انسان، بار بار تجربے کرتا ہے. ہاں، پنگے بھی لیتی ہے اور پھر پنگے لے کے پھر اس کو سلجھاتی بھی ہے. الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے. ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹن تھا بڑا تھامنا موت کا. کہتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اتر کر جہانے مکافات میں رہی زندگی موت کی گھات میں. تو کہتا ہے یہ بالکل جناب نے میدان میں ڈٹ کے کھڑی ہوگی آ کے کہ میں موت کا مقابلہ کروں گی. مذاق دوئی سے بنی زوج زوج کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جوڑے کو جی ہاں، کہ پوری زندگی میں جو ہے نا جوڑا مذاق دوئی سے بنی زوج اٹھی دشت کو سار سے فوج گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے. کہ یہ جو ہے انسانیت جو ہے کاروان ہے، یہ جو آپ محنت ہے کہ پھول جو ہے نا وہ شاخ سے پھوٹتے بھی ہیں اور گرتے بھی ہیں. اس طرح انسان کی زندگی اور موت
ٹھیک ہے نا. کئی دوست ساتھ ملتے ہیں, کوئی چھوڑ جاتے ہیں, کوئی چلتے ہیں ساتھ میں. گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے, اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے, سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات. اور کہتا ہے کہ سادہ بیوقوف لوگ جو ہیں وہ زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہے. ہاں یہ ایک جگہ رکی ہے. بڑی سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات, ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقشے حیات. تو آپ غور سے دیکھو کہ آج جو جناب نا یہ 21ویں صدی میں 21ویں صدی میں کہ کتنی یہ تاریخ کیا ہے, یہ واقعات ہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انسان جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری آبادی جو ہے نا وہ 7 ارب سے بھی زیادہ ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. کسی زمانے میں اقبال نے جب خطبہ الاباد لکھا اس وقت ہندوستان میں 4 کروڑ مسلمان تھے, اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی آبادی تھی وہ 40 کروڑ تھی. آج جو ہے نا وہ 1 ارب سے زیادہ ہے. تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات, ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقشے حیات, بڑی تیز جولاں بڑی زود رس, ازل سے اب تک رمے یک نفس. جولاں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ گھوڑ دوڑ کا جو ہوتا ہے نا سڑک, وہ راستہ جس میں گھوڑے جو تیزی سے وہ سفر طے کرتے ہیں. تو کہتا ہے یہ کیا ہے, بڑی تیز جولاں بڑی دور رس, ازل سے اب تک رمے یک نفس. کہ زندگی جو ہے نا یہ اربوں سالوں کا جو ہے نا, اس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک قدم میں یہاں تک آ گئی ہے. زمانہ کے زنجیر ایام ہے, دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے. کہ یہ جو تاریخ ہے یہ کیا ہے, زمانہ کے زنجیر ایام ہے, دموں کے الٹ پھیر کا نام. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اس نے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان انشاءاللہ اس ساقی نامے سے بہت کچھ اچیو کریں. بہت کچھ. خواتین حضرات, اسی کے ساتھ آج کا یہ پہلا حصہ ختم ہوا, اپنے اختتام کو پہنچا. اس میں تقریباً 5 بند کر چکے ہیں, اب صرف 2 بند رہ گئے ہیں. تو اگلا سیشن جو ہمارا ہوگا وہ دوسرا اس کا سیشن ہوگا اور آخری سیشن ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کی ہیں, جو نصیحتیں فرمائی ہیں, جو دعائیں ہمارے لیے مانگی ہیں, اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین, میں ڈاکٹر شہزاد شبی ہوں. میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. اقبالیہ کی نشست کے ساتھ ساقی نامہ کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سے دوسرے سے کو شروع کریں. جی استاد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس پہ ارشاد فرمائیں. ڈاکٹر صاحب یہ ساقی نامہ کے حوالے سے اقبال علیہ رحمٰن نے جو اس کا یعنی وائنڈ اپ اس کو کیا ہے, وہ بڑا اس کا جو ہے نا وہ ہر حوالے سے وہ سائنٹیفک بھی ہے, اور انسان کے اندروں جو کیفیت ہے اس کا بھی اظہار ہے. اچھا. اور جس طرح بعض جگہ انہوں نے کہا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. کیا بات ہے. تو یہ من کی دنیا جو ہے, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. بالکل. تو اس میں انہوں نے ساقی نامے میں انہوں نے یہ موج نفس کیا ہے. جی جی جی. تلوار ہے. خودی کیا ہے, تلوار کی دھار ہے. اچھا 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 اچھا. یعنی اقبال نے بڑے خوبصورت سے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ سانس جو ہر انسان کے اندر آ رہا ہے, جی سر, ہر انسان جو ہے, یہ اگر ہم ہر انسان کو تلوار کنسیڈر کر لیں تو اس کی خودی جو ہے نا وہ اس تلوار کی دھار ہے. آپ نے جو دھار ہے. اچھا اچھا اچھا. یعنی تلوار ہونا علیحدہ چیز ہے اور اس کی دھار ہونا علیحدہ چیز ہے. تو یعنی اگر دھار نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ بڑا ایک محاورہ ہے پنجابی میں, انی نیاڑی تے بانس کا اس طرح. پھر وہ والی بات ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان کی جو خودی ہے وہ جیسے انسان اس کو یعنی پختہ کر لیتا ہے, اس سے آگاہ ہو جاتا ہے, تو وہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذیت کی جو کفتیں ہیں وہ آشکارا ہو جاتی ہیں نا. بالکل. تو
اس وجہ سے خودی کا اقبال نے بہت زیادہ زور دیا کے بارے میں بہت کہ پرورش کرو اس کی، کہ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی. یہ اقبال کے میں کہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ دیکھو جی یہ خودی بڑی مشکل ہے. میں کہتا ہوں یہ چند اشعار اگر سادے سے ہیں، اگر اس کو سمجھ جائے تو انسان کو جناب کوئی مشکل ہے. معرفت ہو جائے گی. خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہتے یہ جو خود آگاہی ہے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. اب راز حیات بھی ہے اور کائنات کی بیداری جو ہے نا، یہ دونوں مل کے جو ہے نا وہ خودی جو ہے نا بنتی ہے. بالکل. خودی جلوائے بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی یہاں اقبال نے کہا ہے کہ یہ خودی جو ہے یہ جو خلوت اور جلوت دو لفظ استعمال کیے نا. جلوت کہتے ہیں عام روزمرہ کا ماحول، خلوت کہتے ہیں تنہائی. صحیح. کہ خودی جو ہے یہ روزمرہ کے ماحول میں مادی دنیا میں جا کے کائنات کو مسخر کرتی ہے. صحیح صحیح. خودی جلوائے بدمست وہ خلوت پسند اور تنہائی میں روحانیت کا یہ سبب بنتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بلکہ یہ نہیں کہا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ جو انسان ہے میری سب سے بہترین تخلیق ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور سائنسدان حضرات نے بھی کہا ہے کہ بندہ اپنے آپ سے آگاہ ہو جائے، اگر اپنے اندر جو اس کے اندر جتنے سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اسکریٹری سسٹم ہے، ان کو اگر صرف ان کے جی بھر کے دیکھ لینا تو وہ خود بخود اللہ تک پہنچ جائے گا. اتنی اسے پتا چلے گا کہ اللہ نے کیا جس طرح اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. جس طرح ہم بعض نوجوانوں کو بعض اب ہم بتا چکے ہیں کہ اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن کا مجموعی مقصد تو یہ ہے مقصود حاصل جو ہے کہ ذہن انسانی کے فطرت کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روابط ہیں، ان کا یہ برتر اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ خودی جو ہے یہ جلوت میں، دن کی روشنی میں، مادی دنیا میں یہ جو ہے نا اس کو مسخر کرتی ہے، اور تنہائی میں جو ہے نا یہ روحانیت کا مقام حاصل کرتی ہے. میڈیا ہے، ایک راستہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک پاتھ ہے جس پہ انسان چل کے اس کے مسخر کر دنیا بھی کر سکتا ہے اور روحانی ہے. خودی جلوائے بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. کیا بات ہے. کہ اے نوجوانوں تم یہ نہ سمجھو کہ میں جو خودی کا جو تمہیں جو ڈائمینشن دے رہا ہوں یہ قطرہ نہیں ہے، بلکہ اس قطرے میں پورا سمندر ہے. بلکہ علامہ رحمۃ اللہ نے خود کوزے میں کہتے دریافت کر دیا. اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منتوں میں پیدا منتوں سے پاک. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. کہ یہ یعنی دوسرے لفظوں کا اللہ تعالیٰ نے جب یہ کن کہا تو یہ خودی کی پیدائش بھی، اور یہ اس حد تک مظہر ہے کن کے ہی امر سے ہے نا، آرڈر سے ہوا ہے، امر ہوگی کہ یعنی انسان کی یعنی ازل اس کے پیچھے، یعنی جب کائنات کی تشکیل کی تو یہ اس وقت بھی موجود تھی. کیا بات. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے سامنے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی. یعنی خودی کا اور زمانے کا یہ تعلق ہے کہ یہ اس سے زمانے سے علیحدہ نہیں رہ سکتی، کہ یہ زمانے کے دریا کے ساتھ ساتھ ہے. زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دما دم نگاہیں بدلتی ہوئی. اس خودی میں یہ ہے کہ یہ تجسس ہے، اور یہ یعنی فطرت اور کائنات کو مسخر کرنے کے لیے اور خود اپنی پرورش کے لیے یہ تجسس کی راہیں ہیں. صبح اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں. اور جب خودی جو ہے اپنا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتی ہے تو یہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ پہاڑ بھی یہ اس کے آگے ریت بن جاتے ہیں. سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تکوین کا راز ہے. کہ یعنی سفر اس کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی ہے، یعنی مسلسل یہ تگ و دو میں رہتی ہے، حرکت میں رہتی ہے. کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں. کہ چاند میں یہ کرن ہے اور پتھر میں یہ شرارہ ہے. اور یہ چونکہ
مادی نہیں ہے، یہ خودی مادی نہیں ہے، روحانی ہے، لہذا یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پش و پیش سے، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں. اب دیکھو نا کہ انسان کی یہ جو آنکھ کی پتلی ہے چھوٹی سی ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ پوری آسمان جو آپ کی جناب نے یہ 2 ملی میٹر ڈائے میں آ جاتا ہے، تو کہتا ہے یہ جو خودی کا نشیمن ہے تیرے دل میں ہے، جس طرح فلک جو ہے تمہارے آنکھ کے تل میں ہے. جس طرح آنکھ کا تل جو ہے وہ زیادہ یہ 2-2.5 ملی میٹر ہوتا ہے ڈائے میں، لیکن ایک پورے آسمان. تو یہ کہتا ہے کہ یہ خودی کا نشیمن جو ہے ہر انسان کے دل میں ہے. ٹھیک ہے، خودی کے اور آخر میں کہتے ہیں کہ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب. کہ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اپنی شخصیت اور خودی کی نگہبانی کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا روزگار ذریعہ جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی ایسا اس میں آمیزش جو ہوگی، یعنی اقبال کے نقطہ نظر کہ وہ پاکیزہ اگر نہیں ہے، اس کی روزی حرام ہے، تو کہتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جس طرح بندہ زہر کھا کے فوری طور پر مر جاتا ہے. خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب. لہذا خودی جو ہے نا، جو ایسا کاروبار کرتے ہیں یا جو روزمرہ کے معمولات میں وہ پاکیزہ نہیں، وہ کبھی بھی خودی ان کے ہاں برقرار نہیں رہ سکتے. تو کہتے ہیں یہ شرط ہے، خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند. کہتے یہ لازم ہے کہ جناب ادروائز وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ظالموں کے سامنے وہ اکڑ کے نہیں کھڑا ہو سکتا. وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، فروفار محمود سے در گزر، خودی کو نگہ رکھ ایازی نہ کر. کہ مسلمان ہے کبھی بھی جو ہے نا یہ جو چکا چون جو ہے نا یہ مال و دولت کی جو ہے نا، کبھی بھی اس سے تم جو ہے نا وہ بالکل اس کے آگے سرنگو نہ ہو. جو خودی کا جو وہ یعنی طالب علم ہے یا خودی کا جو چاہنے والا ہے، وہ کبھی ایسی یعنی فروفال محمود بادشاہ بھی کبھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہوگا. زبردست 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 زبردست. ٹھیک. فروفال محمود سے در گزر، خودی کو نگہ رکھ ایازی نہ کر، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کے ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام. تو خودی کا جو پرورش کرنے والا وہ کبھی آپ اس سے ایسی ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ کو اس کا کردار نظر نہیں آئے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے جھکے. گڈ، زبردست. کہ اگر خودی تمہاری پختہ ہے جی سر، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کے ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام. یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن ہے. کہ یہ جو ہم یعنی 50 60 100 سال کی جو زندگی ہے، کہتا ہے کہ یہ یعنی ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس کو موت آنی ہے. اس کو تو باڈی کی موت آنی ہے. اور تیرے سامنے ابھی اور بھی جہان ہے. یہ خودی نے ابھی مزید اور بھی جو ہے نا تو مسافر ہے. یہ پہلے سٹیج ہے، یہ کھانا پینا مرنا. یہ باڈی میں جو عمر ہے جو 50 سال جو یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت، کہتا ہے یہ رنگینی ہے، یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم ہے کہ زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانہ ہے چشم و گوش. صحیح. جہاں زندگی ہے فقط خرد و نوش. جی سر. خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں. صحیح. تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں. صحیح. اور اے مرد مومن تو اس بات کا خیال رکھ کہ یہ تو اس کائنات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات تیری وجہ سے ہے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں. کیا بات ہے. بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم میں زماؤں مکان توڑ کر. تو مسافر ہے اور تو نے ابھی مزید آگے جانا، مزید آگے جانا ہے. یعنی کہ مرنے کے بعد بھی یہ زندگی جاری رہے گی. ہاں یہ زندگی، یہ موت نہیں ہے بلکہ انتقال ہوگا، تمہاری روح کا انتقال ہوگا. ایک سٹیپ ہے، جس طرح اقبال کہتا ہے نا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بالکل. بلکہ بعض جگہ کہا کہ جنت میں بھی ارتقا چلتی رہے گی، اس میں بھی جا کے ارتقا ہوتا رہے گا. بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زماؤں مکان توڑ کر. خود ہی شیر مولا جہاں اس کا سید، کیا بات ہے. زمین اس کی سید آسماں کا سید. کہ یہ جو خود ہی ہے یہ اللہ میاں کا شیر ہے، اور اس شیر نے بڑے شکار کرنے ہیں. صحیح صحیح صحیح. خود ہی شیر مولا جہاں اس کا سید. کہتے ہیں یہ کائنات، یہ ساری کائنات اس کا شکار ہے. صحیح. زمین اس کی سید آسماں اس کا سید، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود. اور یہ تو ثابت ہو گیا کہ بے ہزاروں گلیکسی ہیں. بالکل. جہاں اور بھی ہیں ابھی کہ اے انسان ہے مسلمان، تیرے سامنے ابھی مزید اور منزلیں ہیں. بلکہ وہ ایک علامہ بات فرماتے ہیں نا کہ محمد جنت میں جا کے بھی بزی ہو جائے گا. وہ بڑے زبردست شعر ہے کہ وہ ہمیں پوچھتی ہے یار ہم تو آپ کے انتظار میں تھے اور آپ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے، اور آپ وہ بڑا خوبصورت منظر کشی آپ نے وہ میرا وہ ہے کہ کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہیں مومن. کہتے ہیں میں جب جنت جب دیکھو پہلے سے وہ کہتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہیں مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. کہ مجھے کہہ رہے ہیں فرشتے کی اقبال بڑا خوبصورت ہے، اس سے دوستی کرو. اور حوریں کہہ رہی ہیں کہ اقبال تو یہاں آیا ہے اور تیرے پاس یہاں بھی ٹائم نہیں ہے. کتنا خوبصورت یار اتنے جا کے بزی ہو گئے تھے، اتنے بھی ارتقا ہے. وہ کہہ رہا کہ نہیں تم بڑے خوبصورت ہو، پورے بھی خوبصورت ہیں، فرشتے بھی بڑے ہیں، لیکن میں نے ابھی اور میرے بڑے کام ہے، میرے ابھی آگے جانا. بڑے کام ہے. بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زماؤں مکان توڑ کر. خود ہی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید آسماں اس کا سید. کیا بات ہے، کیا بات. ہر ایک منتظر تیری یلغار کا. کہتا ہے یہ جتنی بھی گلیکسی ہیں تیرا انتظار کر رہی ہیں. ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوقی فکر و کردار کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم تو ڈرتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑی اور منزلیں ہیں، ابھی دیکھیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. کل ہی کی بات ہے چائنا کا سنا ہے کہ اس نے اپنا سورج بنا لیا ہے. کتنی بڑی بات ہے، اپنا سورج بنا لیا ہے. انسان نے بڑی ترقی کر دی ہے. ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوقی فکر و کردار کا. یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پر ہو آشکار. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن اور رات یہ زمانہ جو بنایا ہے، تو اقبال کے ہاں یہ ہے کہ یہ اس لیے بنایا گیا کہ تیری خودی پختہ ہو. صحیح. کہ تو جو ہے نا اپنی خودی کو پختہ کر کے اس کی نشو و نما اور بہتر کر، مقام کے پیچھے پڑ گیا اور ایک جاب کے پیچھے پڑ گیا، تاکہ تو اگلے منزل میں تو مسافر ہے. یہ تیری پہلی سٹیج ہے، یہ کھانا پینا جو ہے، اور تو نے ابھی آگے اور بھی سفر کرنا ہے. یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پر ہو آشکار. تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. کیا مسلمان میں تجھے کیا بتاؤں گا، تو یعنی پوری کائنات کا تو فاتح ہے، لیکن تجھے نہیں پتا، تجھے اپنی حقیقت کا نہیں پتا. لہذا تو اپنی خودی کو پہچان ہو، اپنی خودی کو جو ہے نا تو وہ کر لے، پختہ کر لے. اور اگر تو پختہ کر لے، اپنے افغان کو کہتے ہیں اس نسل میں کہ اپنے غافل افغان اپنی خودی پہچان. تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ. یعنی اے انسان تو بنیادی طور پر روحانی ہے. صحیح. یعنی یہ اقبال وہ اس میں کہتے ہیں اپنے خطبات میں کہ پوری بنی نوع انسان کا زندگی کا منبع جو ہے وہ روحانی ہے. تو جب انسان کی وہ خودی روحانی ہے تو اس کو مادی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو ایک بار کہتا ہے حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ. کہتے ہیں کہ اے انسان ہے مسلمان، تو بیان نہیں ہو سکتا الفاظ میں، الفاظ مادی ہیں لیکن تو کیا ہے، تو روحانی ہے. حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ. فروزہ ہے سینے میں شمع نفس،
مگر تاب گفتار کہتی ہے بس. کہتا ہے کہ میں اب یہ دیکھیں یہ 99 اشعار ہیں اقبال کے، 7 بند تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے سینے میں ابھی بھی جو ہے نا وہ جو شمع جو ہے نا وہ میرا اندر جنوں جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ اور کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میری جو کہنے کی جو طاقت ہے نا وہ بس ہوگی. کہہ چکے ہیں ماشاءاللہ. فروزہ ہے سینے میں شمع نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس. اور آخر میں کہتے ہیں کہ میں پابند ہوں اگر یک سرے موئے برتر پرم. یہ آخری شعر ہے کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی میں اپنی جو مجھے نوازا گیا ہے میں اس سے بلند ہو جاؤں. اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. تو کہتا ہے کہ جو تجلی حق ہے وہ آ کے مجھے جلا سکتی ہے، لہذا میں بس کرتا ہوں. پھر سناتا ہوں. فروزہ ہے سینے میں شمع نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس. اگر یک سرے موئے برتر پرم کہ میں اگر ایک بال برابر بھی اپنی جو میری لیول ہے اگر میں اس سے اونچا ہو جاؤں تو کہتا ہے کہ وہ حق کی تجلی جو ہے مجھے جلا کے رکھ دے گی. لہذا حالانکہ میرے سینے میں وہ شمع تو جل رہی ہے، وہ کہتی ہے لیکن اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. اور میں ڈاکٹر صاحب آخر میں اپنے نوجوانوں بچوں سے ساروں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس کو یہ آپ کا جو کاوش ہے اس کو بار بار سنیں دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ صاحب. میں آپ کا احسان نہیں ختم کر سکتا کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے علامہ اقبال کی ساکی نامہ جو 13 طویل نظموں میں سے ایک طویل نظم ہے، بلکہ انہوں نے اپنے دل کا پورا دکھڑا، اپنا دل کی اندرونی باتیں جو ہیں تو اس کا اظہار کیا ہے، اس کو یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کی، بیان کیا ہے. اور وہ آج ویسے تو ان کی ہر نظم ہر شعر جو ہے قرآن کی تفسیر ہے، مگر اس میں جو انہوں نے انتہا کر دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ جیسی ہستی اللہ نے نوازی، اور وہ اگرچہ کہ چلے گئے ہیں مگر اپنا کلام چھوڑ گئے. اس کلام کی وجہ سے وہ ہمارے اندر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور بلیسنگ یہ کر دی کہ آج کے دور میں جب کہ ہم کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا اردو کا کلام صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، فارسی تو کجا بہت دور کی بات ہے، تو یہ اللہ نے ایک بلیسنگ نعمت ہے کہ ہمارے جو پروفیسر صاحب ہیں، استاد محترم ہیں، سر منظور احمد صاحب کی شکل میں نعمت سے نوازا ہے کہ ہمیں یہ ایک ایک چیز، ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر اور ایک اتنی بڑی ساری طویل نظمیں کیا کہ پورا کلام جو ہے کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ علامہ اقبال کا فارسی اور اردو کا کلام جو ہے اس کی پوری تشریح بڑے آسان الفاظ میں تمام مسلم امت تک پہنچائی جائے، خاص طور پہ پاکستانیوں کو. تو ہمیں ہر پاکستانی، ہر مسلمان کے لیے چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو خودی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اور ساکی نامہ میں جو انہوں نے بتایا ہے، ساکی نامہ جیسی نظمیں تو انہوں نے بہت ساری کہی ہیں. کبھی بال جبریل میں کہتے ہیں، کبھی بانگ درہ میں کہتے ہیں، کبھی ضرب کلیم میں کہتے ہیں، کبھی ارمان اعجاز میں کہتے ہیں. 6 ان کی کتابیں فارسی میں ہیں، 4 ان کی اردو میں ہیں، تصانیف ہیں. انگلش میں بھی انہوں نے ریلیجیس ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام لکھی ہے. تو یہ پھر وہ اقتصادیات میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے میں نوازا ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ ہم میں نہیں ہے مگر ان کا کلام ہم میں موجود ہے، کیا اردو میں، کیا فارسی میں، کیا اب تو 60 زبانوں سے بھی زیادہ تراجم ہو چکے ہیں، اور کتنے ہی ملکوں میں ان کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کیا جرمنی، کیا ترکی، کیا افغانستان، کیا پاکستان، کیا ایران، اور اس طرح بہت سے اسلامی ممالک میں بھی. تو ہمیں یہ چاہیے، انہوں نے جو اس ساکی نامہ میں اللہ ترتیب موسم بہار کو سامنے رکھ کے وہاں سے انہوں نے راستے منظر کشی کرنا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ پہ ختم ہے نا، کہ کبھی وہ خضراء میں منظر کشی کر کے کس طریقے سے لاتے ہیں، کبھی وہ صدیق کو خواب میں لا کے وہ باتیں کرتے ہیں، کبھی شکوہ کو سامنے رکھ کے اللہ سے گلا شکوہ کرتے ہیں، کبھی جواب شکوہ میں آ کے اللہ کا ترجمان بن کے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں تم پڑھو کیا تھے اور تم کیا ہو، تم تو تارک قرآن ہو کے پتہ نہیں مسلمان بھی ہو گے نہیں ہو. تو وہ اس طریقے سے ترجمان اللہ بھی بن کے بات کرتے ہیں. کبھی خضراء میں سوال مختلف مسلم امہ میں تھے وہ ان کے سامنے رکھ کے ان سے جواب لیتے ہیں، جواب خود ہی دیتے ہیں مگر خضر علیہ السلام بن کے جواب دیتے ہیں. تو ایسی کئی نظمیں ہیں، کئی ماں ہے، کئی پیام مشرق ہے، کئی طلوع اسلام ہے، کئی فاطمہ بنت عبداللہ ہے، اور ایسی کئی نظمیں ہیں. لپیاتی دعا میں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اے اللہ جو کوئی مجھے نوازا ہے میرے بندوں کو بھی نواز دے. تو یہ ایک درویش آدمی کر سکتا ہے، یہ درویش آدمی کی
چیزیں ہم میں موجود ہیں. ہم میں جو آج کل جو فرقے بنے ہیں، کوئی 72 کہتا ہے، کوئی 109 کہتا ہے، جتنے بھی ہیں، اگر ہم علامہ اقبال کو پڑھنے لگ جائیں جو کہ قرآن کی تفسیر ہے، یقین کریں سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. سب مسلمان ہو جائیں، صرف مسلمان بن کے سوچیں، مسلمان اور اللہ کا بندہ بن کے سوچیں. تو یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک زمین ایک گلیکسی ہے، صرف ایک چھوٹی سی گلیکسی کا ایک حصہ ہے، جس میں سورج بھی جو ہے اس سے پتہ نہیں 9 لاکھ گنا بڑا ہے. تو کہتے ہیں ایسی کئی گلیکسیز ہیں جو کہ لائٹ ایئر جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جب لائٹ ہم تک جو پہنچتی ہے، ایک چلتی ہے جس کی رفتار ہے، ہزاروں سال نہیں اربوں سال ہو گئے ہیں، بعض لائٹس ابھی تک اپنے سیاروں سے چلے ہم تک نہیں پہنچ پائی. ایسی کئی ہزاروں گلیکسیز ہیں اور ہزاروں گنا ان سے بڑی ہیں. تو وہ علامہ اقبال کہتے ہیں تو اس جہان کے لیے، یہ جہان تیرے لیے، یہ کائنات تیرے لیے بنائی گئی ہے، یونیورس تیرے لیے بنائی گئی ہے، اس کی کھوج لگا، اس کی تحقیق کر، ریسرچ کر اور اللہ تک پہنچ. تو اس کے ساتھ اسی کی اجازت چاہیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، طلباء طالبات کو، ایون کہ ہمارے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اسکول ہیں، مدارس ہیں، عسکری ٹریننگ والے سینٹرز ہیں، یا جتنی بھی ٹریننگ نجی ادارے ہیں، ان میں ہم علامہ اقبال کو لازم کر دیں، نافذ کر دیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.